بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، کیونکہ اس وقت فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ جو بچہ بھی اسرائیل میں پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں بچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کی طرف سے کیا کرنے کی وحی نازل ہوئی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کیسے پہنچے، اور اس وقت فرعونیوں کا کیا رد عمل تھا۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا اور میری بات نہیں مانے گا میں اسے ساری سہولتیں دوں گا، تو بے شک میں اس سے بہت جلد نپٹنے والا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اسے پکڑ لوں گا، بلکہ اس کو مزید سہولتیں دوں گا اور اسے مزید ترقی دوں گا۔ دوستو، ہم آج کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ظالم ترقی کرتے کرتے بہت دور تک نکل جاتا ہے، تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان قریب ان کو ڈھیل دیں گے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم فرعون کو بھی بہت زیادہ مہلت دی، جس نے بڑی حکومت کی اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے اور ان کے بچوں کو ماؤں سے چھین کر قتل کیا۔ کیا اس وقت ان ماؤں نے بد دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے چھوٹ تھی۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، مگر فرعون پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ مزید ترقی کرتا گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اعلان کیا تو فرعون نے ظلم کم کرنے کی بجائے بنی اسرائیل پر ظلم کو بڑھا دیا۔ تو بنی اسرائیل کے نیک لوگ، جن کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی پکار اٹھے، یا موسیٰ، تیرے سے پہلے بھی ہم پر عذاب تھا اور تیرے بعد بھی ہم پر عذاب ویسے ہی ہے، تیرے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور وہ فرعون کے محل تک کیسے پہنچے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک فرعون نے زمین میں بہت فساد برپا کیے اور اس نے مصر میں موجود قوم کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں ایک جماعت کو کمزور ٹھہرا دیا اور وہ جماعت دیندار تھی۔ بنی اسرائیل کی نسل بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو فرعون نے سوچا کہ اگر نسل ایسے ہی بڑھتی رہی تو ایک دن ہم پر غالب آ جائیں گے۔ دوسری طرف سے فرعون کو وہ خواب بھی آ گیا جس کے مطابق اس کی سلطنت کو بنی اسرائیل کا ایک بچہ تباہ کرنے والا ہے۔ تو اس طرح فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ ہم ان سے اپنی نسل کو بڑھائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کے اتنے ظلم کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے لوگ چپ تھے، کیونکہ وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ سے دعائیں کرتے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو زمین کا امام بنائیں گے اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی ایک مقدس عورت کے بدن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈرتی ہے کہ اگر فرعونیوں کو اس کے بچے کا علم ہو گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جب تجھے معلوم ہو کہ اب فرعونی اس بچے کو قتل کر دیں گے تو تم اس کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا، اور تم اس کے بارے میں خوف اور ڈر محسوس نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ ہم اسے تیری گود میں ضرور لوٹائیں گے اور ہم اسے ایک دن پیغمبر بنائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا کہ اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل میں پہنچ جاتا ہے، تو اس صندوق کو فرعون کے محل سے گزرتے ہوئے وہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب فرعون کے محل میں لے جا کر اس صندوق کو کھولا جاتا ہے تو وہ اس صندوق سے ایک خوبصورت بچے کو پاتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے ممتا جاگ اٹھتی ہے، کیونکہ فرعون کی کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت آسیہ فرعون سے کہتی ہے کہ ہم اس بچے کو قتل نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد اللہ نے سب کے دل میں محبت ڈال دی تھی،
और हजरत आसिया फिरौन से कहने लगी कि ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक होगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में छोड़ा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि चुपके चुपके से इस संदूक के पीछे जाना और देखना कि यह संदूक किधर जाता है, क्योंकि अगर तूने महसूस करवाया तो इस संदूक के पीछे जा रही है तो फिरौनियों को शक हो जाएगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ऐसा ही किया। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने मूसा पर हर माह का दूध हराम कर दिया। अब वो बच्चा भूख की वजह से रोए जा रहा था और उसे दूध पिलाने की कोशिश की जा रही है। हजरत आसिया ने दूध पिलवाने के लिए हर औरत को बुलवाया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत का भी दूध ना पिया, क्योंकि अल्लाह के वादे के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा का ही दूध पीना था। तो इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां पहुंच गई और सारी सूरत हाल का जायजा लिया और फरमाने लगी कि आपको इसके लिए हर हाल में एक आया की जरूरत है, और मेरी नजर में एक ऐसा घर है जिसके बारे में मुझे लगता है कि ये बच्चा हर हाल में इसका दूध पी लेगा। फिरौनी चौंके इस बच्चे के अब खैर ख्वाह थे और वो इस बच्चे को हर हाल में जिंदा रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें फिरौन की तरफ से इस बच्चे की परवरिश का हुक्म हो गया था। दूसरी तरफ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इस बात का इल्म होता है कि मेरा बेटा फिरौन के महल में पहुंच चुका है तो उसका दिल सब्र से खाली हो जाता है। वो सोच रही थी कि अगर मैंने फिरौनियों को बता दिया कि ये मेरा बच्चा है तो वो इसे कत्ल कर देंगे। तो इस तरह अल्लाह ने उसको सब्र अता फरमाया। दूसरी तरफ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध ना पिया तो हजरत आसिया ने उस लड़की के कहने पर उस आया को लाने का हुक्म दिया कि जाओ और इस औरत को लेकर आओ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बेटे को दूध दिया तो वो खुशी से दूध पीने लगे। फिरौन ये देखकर हैरान हुए और खुश भी हुए कि बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी गोद में जरूर लौटाएंगे। फिर इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के इस अजीम शान सुल्तानत में परवरिश पाकर जवान हो जाते हैं।